بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع پر مسح کے احکام و مسائل۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں انہ خرج لحاجته فاتبعه المغیرة بإداوة فيها ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفين۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے گیا۔ سمجھ آئی بات؟ حضرت مغیرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے باہر تشریف لے گئے تو میں پانی سے بھرا ہوا برتن لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا گیا۔ جب آپ قضاء حاجت سے فارغ ہوئے تو میں نے وہ پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور موضوع پر مسح کیا۔ اب ہے موزے کی تعریف اور مسح کی شرائط۔ موزہ چمڑے کی جرابوں کو کہتے ہیں۔ موزہ چمڑے کے جرابوں کو کہتے ہیں۔ اس پر مسح کے لیے جو ہے چند شرائط ہیں۔ نمبر 1، موزے مکمل طہارت کی حالت میں پہنے ہوں۔ موزے مکمل طہارت کی حالت میں پہنے ہوں۔ دوسرا، موزے اتنے اونچے ہوں کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ کم از کم ٹخنوں کو چھپا لے۔ نمبر 3، موزہ پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر یا اس سے زیادہ پھٹا ہوا نہ ہو۔ سمجھ میں آ گئی؟ یہ 3 شرائط ہیں کو ذہن میں رکھنا۔ موضوع پر مسح کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرض کی مقدار۔ مسح کی فرض مقدار یہ ہے کہ ہاتھ کی 3 انگلیوں کی مقدار موزے کے اوپر مسح کیا جائے۔ موزے کے اوپر مسح کیا جائے۔ جی۔ مستحب مقدار کیا ہے؟ مستحب اوپر جو 3 انگلی بتائے میں نے یہ فرض ہے۔ مستحب مقدار کیا ہے؟ پورے ہاتھ کو انگلیوں اور ہتھیلی سمیت گیلا کر کے دائیں ہاتھ کی انگلیاں دائیں پاؤں پر، بائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں پاؤں پر رکھ کر دونوں ہاتھوں کو پنڈلی کی طرف ٹخنوں سے اوپر تک کھینچ لیں۔ یہ مستحب ہے۔ بعض لوگ پوری انگلیوں کے بجائے صرف انگلیوں کے پوروں سے مسح کر لیتے ہیں۔ اس طریقے سے مسح تو ہو جاتا ہے لیکن یہ طریقہ سنت کے خلاف ہے۔ اب مسح کی مدت کیا ہے؟ مسح کی مدت کیا ہے؟ مقیم کے لیے مدت مسح 1 دن 1 رات یعنی 24 گھنٹے ہیں، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 رات یعنی 72 گھنٹے ہیں۔ مسح کی مدت کا حساب وضو ٹوٹنے کے وقت سے کیا جائے گا، نہ کہ موزے پہننے کے وقت سے۔ مثلا ایک شخص نے ظہر کو وضو کر کے 2 بجے موزے پہنے اور اس کا وضو 5 بجے ٹوٹا تو مسح کی مدت کا حساب 5 بجے کے اعتبار سے کریں گے، نہ کہ 2 بجے کے اعتبار سے۔ بات آ گئی سمجھ میں؟ اب جو چند مسائل جو ہے زیر بحث ہے ان کو ذرا دھیان سے سننا ہے۔ پہلا مسئلہ، بے وضو شخص اگر موزے پہن لے تو ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔ ان پر مسح کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح ایک شخص نے صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لے تو بھی مسح جائز نہیں ہے سمجھ میں۔ اسی طرح ایک شخص نے صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیے تو بھی مسح جائز نہیں۔ ہاں اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہن لیے پھر مکمل وضو بھی کر لیا اس کے بعد وضو ٹوٹا تو اب ان پر مسح جائز ہے۔ اب ان پر مسح جائز ہے۔ لیکن اگر صرف پاؤں دھوئے ہیں وضو بعد میں نہیں کیا ہے تو مسح جائز نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جو ہے پاؤں دھو کر موزہ پہن لیا پھر پورا وضو کر لیا تو اب مسح کر سکتا ہے، مسح کر سکتا ہے۔ اور اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہنے، اگر صرف پاؤں دھو کر موزے پہنے پھر وضو کرنے لگا اور وضو مکمل ہونے سے پہلے ہی وضو ٹوٹ گیا، اب ان موضوع پر مسح جائز نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات، موزہ اتنا چھوٹا ہو جو ٹخنے کو بھی نہ چھپا سکتا ہو
تو اس پر مسح جائز نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ نمبر 3 مسئلہ، موزہ اتنا پھٹ گیا کہ چلنے کے دوران اس سے پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر حصہ کھل جاتا ہے تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، اگر کسی نے جرابوں کے اوپر موزے پہن لیے، جرابوں کے اوپر یعنی چمڑے کے موزے کے اوپر جو ہے موزے پہن لیے تو بھی ان پر مسح درست ہے۔ سمجھ آئے بات؟ جی۔ کسی نے جرابوں کے اوپر موزے پہن لیے، مثال کے طور پر اندر جو ہے اندر جرابے ہیں، اوپر چمڑے کا موزہ ہے۔ سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ اندر جرابے ہیں، اوپر چمڑے کا موزہ ہے تو اس پر مسح درست ہے، اس پر مسح درست ہے۔ نمبر 5، ایک شخص نے موزے پہنے تھے، پھر اس پر غسل فرض ہوا تو اس کے لیے موزوں پر مسح جائز نہیں، اس پر موزوں پر مسح جائز نہیں، موزے اتار کر غسل کرنا لازم ہوگا۔ 6 مسئلہ، کسی نے ایک موزہ اتار دیا تو مسح ختم ہو گیا، مسح باطل ہو گیا۔ اب دوسرا موزہ بھی اتار کر پاؤں کو دھونا چاہیے۔ ایک اگر اتار لیا تو دوسرا بھی اتارنا پڑے گا، ایک اگر اتار لیا تو جو ہے مسح ٹوٹ گیا، اب دوسرے کو بھی اتار کر پاؤں کو دھونا ہے۔ 7 نمبر مسئلہ، ایک پاؤں کی ایڑی باہر نکل لی تو بھی مسح ٹوٹ جائے گا۔ ایک پاؤں جیسے جو ہے چمڑے کے موزے لگے تھے لیکن زپ کھول دی، ایک پاؤں کی ایڑی جو کھل گئی، ظاہر ہو گئی تو مسح ٹوٹ گیا، جی۔ اگر نمبر 8 مسئلہ، اگر مسح کی مدت پوری ہو جائے تو مسح ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹا نہ ہو تو موزے اتار کر پاؤں دھو لے جائیں، پورا وضو دہرانا لازم نہیں۔ سمجھ آئی بات؟ جی۔ اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزہ اتار کر مکمل وضو کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ 8 اور سنیں، اگر مسح کی مدت پوری ہو گئی ہو تو مسح ختم ہو جاتا ہے، وضو ٹوٹا نہ ہو تو موزے اتار کر، اگر وضو ٹوٹا نہ ہو تو موزہ اتار کر پاؤں دھو لے جائیں، تو پورا وضو دہرانے کی ضروری نہیں ہے۔ اور اگر وضو ٹوٹ گیا ہو تو موزے اتار کر مکمل وضو کرنا چاہیے۔ سمجھ میں آ گئی مسئلہ؟ بہت زبردست مسئلہ ہے، سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ نمبر 9 مسئلہ، ایک شخص وضو کر رہا تھا، کسی طرح اس کے ایک پاؤں کا اکثر حصہ دھل گیا، یعنی موزے کے اندر پانی چلا گیا تو مسح باطل ہو گیا، اب موزے اتار کر دونوں پاؤں دھونے چاہیے، موزے اتار کر دونوں پاؤں دھونے چاہیے۔ جی، سمجھ آگے بات؟ یہ 9 مسئلے ذہن نشین رکھیں، کبھی بھی انشاءاللہ کام آئیں گے۔ اب جو ہے اب کہتے ہیں جرابوں پر مسح کی شرائط کیا ہے؟ جرابوں پر مسح کی شرائط کیا ہے؟ جی، اگر جرابیں ایسی ہوں جو صفات میں موزے کی طرح ہوں، تو وہ بھی موزے کے حکم میں ہوں گے، اور ان پر مسح کرنا بھی درست ہوگا۔ وہ صفات کیا ہیں؟ نمبر 1، پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم رہ سکے، اور یہ قائم رہنا کپڑے کی تنگی یا جو ہے چستگی کی وجہ سے نہ ہو، سمجھائی بات؟ بلکہ اس کی ضمامت اور موٹا ہونے کی وجہ سے ہو، سمجھائی بات؟ پنڈلی پر بغیر باندھے ہوئے قائم نہ رہ سکیں، اور یہ قائم رکھنا کپڑے کی تنگی یا چستگی کی وجہ سے نہ ہو بلکہ اس کی جو ہے ضخامت اور موٹے ہونے کی وجہ سے ہو۔ نمبر 2، دوسری شرائط، ان میں پانی نہ چھونے، یعنی ان پر پانی گرائیں تو پانی ان میں اتر کر پاؤں تک نہ پہنچ سکے،
سمجھ میں آ گئی؟ جی نمبر 3، اس میں کم از کم 3 میل کی مسافت بغیر جوتے کے سفر کرنا ممکن ہو۔ سمجھ آئی بات؟ جی اس میں کم از کم 3 میل سمجھ آگے بات؟ جی کی مسافت بغیر جوتے کے سفر کرنا ممکن ہو۔ سمجھ، یہ 3 شرائط کو جو ہے، یہ جو شرائط ہیں اگر جرابوں میں پائے جائیں تو وہ کہنے میں تو یہ جرابیں ہوں گی مگر حکم کے اعتبار سے موزے ہوں گے۔ سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے ان پر بھی مسح کرنا درست ہوگا، اس پہ مسح کرنا درست ہوگا۔ نہیں آئے سمجھ میں؟ یہ شرائط ذہن میں رکھیں۔ اب جو ہے تھوڑا سا جو ہے اس کا خلاصہ سنیں۔ جو ہے موجودہ دور میں جو اون اور سوتی جرابیں ہیں ان پر مسح کرنا کسی صورت جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے ایسی جرابوں پر مسح کر کے نماز پڑھائی تو امام سمیت تمام مقتدیوں کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر کسی نے اکیلے نماز پڑھی تو اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ ایسی نماز کا اعادہ ضروری ہے۔ اعادہ مطلب لوٹانا ضروری ہے۔ بات آگے سمجھیں۔ آج الحمدللہ موضوع پر مسح کے احکام مسائل جو ہے یہ چند تھے، ان کو ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔